جی دیکھیں، میں گئی تھی سب سے پہلے تو جب اڈیالہ جیل گئی تھی، ادھر سے انہیں گرفتار کر کے، انفیکٹ گرفتار نہیں، انہیں ابڈکٹ کر کے ڈسپیئر کیا گیا. مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں موجود تھی. اس کے بعد مجھے یہ انویریفائڈ انفارمیشن ملی کہ انہیں سیکریٹریٹ تھانے میں رکھا ہوا ہے. میں ادھر پہنچ گئی اپنے وکیل کے ساتھ، اور جیسے ہی میں تھانے میں انٹر ہوئی انہوں نے سارے گیٹ بلاک کر دیا اور ادھر کوئی افراتفری مچ گئی، جس سے مجھے کنفرمیشن مل گئی کہ میری والدہ ادھر ہے. جیسے ہی میں پولیس اسٹیشن کے اندر گئی، ادھر جو میل اہلکار تھے انہوں نے کہا جی میڈم آپ باہر آئیں، ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں. جیسے ہی میں باہر گئی انہوں نے کہا جی آپ ایس پی صاحب کے پاس چلی جائیں G11 میں. اور پھر میں واپس انٹر ہوئی تھانے میں بھاگی اندر، اور میں چیخ رہی تھی اماں کے لیے، میں ان کا پکار رہی تھی کہ اماں آپ ٹھیک ہیں، آپ ادھر ہیں. اور مجھے ان کی چیخوں کی آوازیں آئیں اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ مجھے مار رہے ہیں. اور اس وقت پر ایک میل پولیس اہلکار نے مجھے بھی مارنا شروع کر دیا، مجھے زمین پہ پھینکا، مجھے گھسیٹا. اور ادھر اتنی دیر میں اینٹی ٹیرر اسکواڈ کے مرد اہلکار آئے اور ان کے بیچ بھی انہوں نے مجھے مطلب ادھر سے ادھر پھینکا. اور پھر انہوں نے فیمیل پولیس افسران کو بلا کر میرے ہاتھ میری کمر کے پیچھے باندھ کے مجھے اسٹیشن سے باہر گھسیٹا. یعنی کہ ایمان یو آر آلسو مین ہینڈلڈ اینڈ یو تھنک یور مدر از آلسو بینگ ٹارچرڈ. ذرا یہ فرما دیجیے گا ایمان کہ ظاہر ہے کہ ہیومن رائٹس تو ہیو گون ٹو دا ڈاگس اور ایوری تھنگ ہیز این ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن تو سنا تھا، بٹ یہ تو اوور ری ایکشن آ رہا ہے. واٹ ان یور لائک ان یور ہسٹری آپ نے بھی دیکھا ہے، یو ہیو آلسو بین وین یو سے ابڈکٹڈ ایمان، واٹ ڈو یو مین ابڈکٹڈ؟ لائک پولیس نے ان کو غیر قانونی طور پر گرفتار کرنے کو ابڈکشن کہیں گی یا آپ کسی اور چیز کو ابڈکشن کہتی ہیں؟ اف یو کوڈ ایکسپلین میں دیٹ. اس چیز کو ابڈکشن کہہ رہی ہوں کہ جب ان کا عدالت سے رہائی کا آرڈر آ گیا تھا تو جس طریقے سے انہیں پولیس لے کر چلی گئی، خفیہ طریقے سے، کسی کو بتائے بغیر کہ کس مقام پر لے کر جا رہے ہیں. اور ابھی تک مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں موجود ہے، کیونکہ جب ہم سیکریٹریٹ تھانے سے باہر مجھے گھسیٹ کے لے کر گئے تو اس وقت 3 گاڑیاں بھی ایگزٹ ہوئی تھی سیکریٹریٹ تھانے سے. مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا وہ موجود تھی یا یہ کوئی ڈیکوئے تھا. تو مجھے ابھی تک پتا نہیں ہے کہ میری والدہ کہاں ہے. اور آج عدالت میں جو جیل کے ڈاکٹر تھے انہوں نے رپورٹ جمع کرائی تھی کہ میری والدہ کی طبیعت شدید خراب ہے، اور یہ کورٹ کے ریکارڈ پر موجود ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کس طرح کا وہ انتقام میری والدہ سے لے رہے ہیں جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. نہ وہ گھر سے نکلی تھی 3 دن سے اپنی گرفتاری سے پہلے، نہ وہ کہیں گئی تھی. تو مجھے یہ چیز نہیں سمجھ آ رہی کہ کون سا ان کا جرم ہے. تو آپ کو لگتا ہے انسینویشن کا جو الزام لگتا ہے پی ٹی آئی کے دیگر ارکان کے حوالے سے، اور اس میں ہم نے دیکھا ہے جمشید چیمہ صاحب اور مسرت جمشید چیمہ صاحبہ بھی، یہ تمام لوگ اس میں ظاہر ہے کیفر کردار تک ان کو پہنچایا جائے گا. شہریار آفریدی صاحب کی گفتگو آپ کے سامنے ہے، لیکن مزاری صاحبہ ہیز ناٹ سیڈ اینی تھنگ ان یور ریکارڈ which could mean جی insinuation. یہ تو پوری مطلب ہے دنیا کے سامنے بات ہے. ان کا CDR آپ چیک کر لیں. میں نے یہ عدالت میں بھی بات میرے وکیلوں نے کی تھی کہ آپ ان کے CDR سے کنفرم کر لیں. نہ وہ کہیں گئی، نہ انہوں نے کسی کو انسٹیگیٹ کیا. ان کا خود میں نے پورا ٹویٹر آج پھر سے دیکھا ہے، جسٹ ٹو اگین میک شیور ایسی کوئی بات نہیں کی گئی جو انسٹیگیشن ہے یا جو کوئی کال پر وائلنس دے رہی ہے. انہوں نے انفیکٹ انٹرنیشنل میڈیا پر جا کر وائلنس کو کنڈیم کیا ہے. تو ان کا تو کوئی جرم ہے ہی نہیں، نہ ان کا کوئی تعلق ہے جو ہوا یہ ساری چیز. تو مجھے تو یہ بہت عجیب بات لگتی ہے جس طریقے سے وہ ایک 72-year-old عورت کو ٹریٹ کر رہے ہیں. سینیٹر فلک ناز صاحبہ بھی ساتھ ہے ایمان، اور ان کا کیا، ان کے اوپر بھی یہی مقدمہ ہے، ان کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے؟ جی ابھی بھی ہمیں نہیں پتا، کیونکہ جب سینیٹر فلک ناز صاحبہ کا رہائی کا آرڈر آیا تھا وہ میری والدہ کے ساتھ ہی آیا تھا، اور ان کی بھی فیملی باہر موجود تھی اڈیالہ کے. ہم سب اکٹھے تھے اور ادھر سے ہمیں پتا چلا تھا کہ یہ سب کچھ ہوا ہے. اور ابھی تک ہمیں یہ بھی نہیں پتا، کیونکہ میں نے تو اپنی والدہ کی آواز ادھر سنی تھی، میں نے انہیں جالی کے تھرو دیکھا تھا اور ان سے چیخم پکار میں گفتگو کی تھی اس طرح سے. لیکن سینیٹر فلک ناز کا ابھی کچھ نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے. ایگزیکٹلی لائک مائی مدر کہ ابھی نہیں پتا کہ انہیں کہاں لے کر جایا گیا ہے، اور کیا ان کے خلاف اگر کوئی کیس ہے تو وہ ڈیٹیلز کیوں نہیں سامنے لا رہے.
اچھا یہ معاملہ جو ہے بہت الجھ گیا. لیٹ می جسٹ ٹو ری انفورس کہ آپ نے کیا کہا ہے کہ یو ور مین ہینڈلڈ یور مدر, یو کوڈ ہیئر ہر اسکریمنگ, آپ کو لگتا ہے کہ ان کو بھی مارا جا رہا ہے, وہ ابڈکٹ ہو گئی, ان کی رہائی کے لیے حکم آ گیا, لیکن شی واز اگین اریسٹڈ اینڈ آپ کو کوئی رابطہ ہوا ہے آئی جی اسلام آباد سے, آئی سی ڈی سے, کسی سے کہ کسی نے کوئی پیش رفت کی ہو, کسی نے آپ کی بات سنی ہو؟ کسی نے مجھے کوئی بھی نہ تو رابطہ کیا ہے اور نہ کوئی بات ایسی ہوئی ہے, نہ کوئی معلومات فیملی کے ساتھ شیئر کی ہے. اس لیے میں ابڈکشن کا لفظ بار بار استعمال کرتی ہوں کیونکہ سپریم کورٹ کے متعدد فیصلے ہیں جس میں وہ گراؤنڈ جو ہوتے ہیں کس طرح ایک اریسٹ ہونا چاہیے وہ اس کیس میں وائلیٹ ہوا ہے. نہ فیملی کو بتایا گیا ہے, نہ انہیں بتایا گیا ہے, انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جایا گیا ہے وداؤٹ اینی انفارمیشن کہ ایشو کیا ہے, کیس کیا ہے, کیا کوئی پرچہ ہے, کیا ایشو ہے جس میں انہیں پکڑا گیا ہے جب ان کا آلریڈی رہائی کا آرڈر آ گیا تھا. Who's in charge? آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے ساتھ جو پوری کاروائی ہوئی, who was in charge at that point in time? Who would you blame? جی دیکھیں, میں تو ریاست پاکستان کو ہی بلیم کروں گی کیونکہ ریاست کے یہ فنکشنریز ہیں چاہے جو بھی ہو, لیکن ریاست پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو آئین میں فنڈامنٹل رائٹس دیے گئے ہیں ان کی تحفظ کی جائے. ادھر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریاست پاکستان ہی ان فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزیاں کر رہی ہے. اور یہاں پہ توہین پارلیمنٹ بھی ایک بل بھی منظور ہو گیا ہے. ایمان جسٹ فائنلی, کیونکہ آئی نو I'm just trying to make this question easy for you, لیکن یہ پولیٹیکل ڈسکورس رہا ہے آپ کی اور آپ کی والدہ صاحبہ کے درمیان. You have also borne the brunt of being on the wrong side of the establishment. Now it's her turn. Do you think the turn of events will be the same? مطلب will she get justice? مجھے آنیسٹلی ابھی صرف ایک ہی چیز کا بہت زیادہ فکر ہے اور وہ ان کی صحت کا ہے بیکاز شی از ویری اولڈ, 72 ایئرز اولڈ ہے, ان کو بلڈ پریشر کے ایشو ہیں, شی از ڈائبیٹک, آرتھرائٹس ہے. ابھی جیل کے ڈاکٹر نے بھی کہا ہے کہ جی ان کی طبیعت شدید خراب ہے. تو مجھے ابھی صرف یہ خدشہ ہے کہ ان کے ساتھ نہ کچھ ہو. شی از دی اونلی لیونگ پیرنٹ آئی ہیو لیفٹ اینڈ آئی ایم ایکسٹریملی کنسرنڈ فار ہر ویل بینگ. Man, prayers for her, and I hope that we will gain some sanity. Thank you so much for joining us and sharing your experience. And I know it's a bad experience. کسی کو بھی اس ملک میں یہ نہ دیکھنا پڑا, نے دیکھا ہے. شیری مظاہری صاحبہ کو جو بھی جہاں بھی رکھا ہوا ہے, پلیز ایمان کو بتائیے. As a daughter, she has the right to know. As a civilian, شیری مظاہری has a right to at least defend herself. اور یہ مین ہینڈلنگ, ایمان مظاہری کو کمر سے پکڑ کے باہر نکالنا, اس کو گھسیٹتے ہوئے لے جانا, this is unacceptable. جو بھی ہوا ہو 9 مئی کو, بالکل وہ ایک بلیک ڈے تھا, لیکن لیٹس ناٹ اس کو اور کالک نہ ملے اس دن پر اور اس کو اور دنوں میں نہ کنورٹ کریں. لیٹس ناٹ ٹیک اٹ فارورڈ. وقفہ لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہے.